والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑا ہنگامہ تھا، بڑی شورش تھی اور بہت زیادہ طوفان بدتمیزی بلوائیوں نے بپا کیا تھا، باغی گروپ نے بپا کیا تھا، حتیٰ کہ مسجد نبوی شریف میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آنے نہیں دیا تھا۔ اور آپ نے سنا کہ کم و بیش 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے اندر ان لوگوں نے قید کر رکھا، محاصرے میں رکھا۔ تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہو گئی، اکابر صحابہ مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ علی، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سب سے زیادہ آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ مومنوں کے خلیفہ ہوں اور خلافت کی مسند کو آپ زینت بخشیں۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا نہیں۔ پھر بعد میں مولائے کائنات کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرضی پیش کی کہ آپ اگر اس مسند کو زینت نہ بخشیں گے تو خوف ہے کہ اتنا بڑا حادثہ تو ہو گیا، مزید امت انتشار اور افتراق کا شکار ہو جائے گی۔ بالآخر مولا مشکل کشا نے ہاتھ بڑھایا اور سارے اصحاب جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے سب نے بالاتفاق مولائے کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں حضرات نے بیعت نہیں کی۔ بعد میں انہوں نے بھی بیعت کر لی اور اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ ان کی بیعت کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے، لیکن وہ بعد میں ہے۔ جنگ جمل کی اختتامی ساعتوں میں ان حضرات نے حضرت سیدنا مولائے کائنات کی بیعت کر لی تھی۔ مولا مشکل کشا کی جب بیعت ہو گئی تو ان کی بیعت کے بعد ابھی خلافت کو بظاہر استحکام نصیب بھی نہ ہوا تھا، چونکہ مولائے کائنات نئے نئے خلیفہ ہوئے تھے اور وہ جو باغی گروپ کی شورشیں تھی، ہنگامہ آرائیاں تھی، وہ معاملات تھے، ابھی وہ مستحکم خلافت نہیں ہو سکی تھی اور ان شورشوں کو دبایا نہیں جا سکا تھا کہ ایسے میں ایک سوال اٹھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ان لوگوں کو اس کا بدلہ ان سے لیا جائے اور ان سے قصاص طلب کیا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کو بلایا گیا اور حضرت نائلہ جو وہاں پر موجود تھی ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ عثمان غنی کا قاتل کون ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں پہچانتی، مجھے نہیں پتا کون ہے، البتہ دو لوگوں نے مل کر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، میں انہیں نہیں جانتی۔ ہاں، ان دو لوگوں کے ساتھ جو شخص وہاں پر موجود تھے میں ان کو پہچانتی ہوں، وہ محمد ابن ابو بکر ہیں، لیکن محمد ابن ابو بکر نے قتل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے داڑھی پکڑی اور داڑھی پکڑ کر جب ان کو تماچا مارا تو حضرت عثمان غنی نے کہا اے ابو بکر کے بیٹے، اگر تیرے باپ حضرت ابو بکر صدیق اس منظر کو دیکھتے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی۔ بس انہوں نے وہ معاملہ چھوڑ کر وہ دور ہو گئے اور وہ دور ہٹے، اور ان دونوں نے وہ جو دو موجود تھے یعنی وہ دو مصری، ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، لیکن چونکہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے والی خاتون تھی ان اجنبی لوگوں کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ حضرت محمد بن ابو بکر کو بلا کر پوچھا تو محمد بن ابو بکر نے کہا ہاں یہ صحیح کہتی ہے، مجھے آج تک اس کا احساس ہے کہ میں نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کیوں پکڑی تھی، اس میں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور نادم اور شرمندہ ہوں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کیا۔ لیکن چونکہ وہ قاتل نہیں تھے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر یہ بات فرمائی ہے اور یہ بات لکھی ہے کہ وہ قاتل نہیں تھے اور یہ معاملہ ہوا، اور اس پر تمام مورخین نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ جو لوگ قاتل تھے اس میں سے ایک اسود تھا، لیکن چونکہ حضرت نائلہ اس کو اس وقت نہیں پہچانتی تھی تو یہ بات جب اٹھائی گئی کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے تو مولائے کائنات یہی فرماتے تھے کہ قاتل کون ہے، اس کا ثبوت کن لوگوں نے قتل کیا ان کو نامزد کیا جائے۔ اور پھر اس پر جو ہے جنگ جمل ہوئی۔ جنگ جمل میں یقیناً حق مولائے کائنات کے ساتھ تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے اللہ حق کو ادھر کر دے جدھر علی ہو، العلی مع الحق الحق مع العلی، کہ حق علی جدھر جائیں ادھر ہی حق چلا جائے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ حق پر ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے، لیکن جب معاملہ مولا علی کا آتا ہے تو پھر یہ بات ہوتی ہے جدھر علی ہے ادھر ہی حق ہے۔ تو یہ حق مولائے جتنی جنگیں ہوئی سب میں حق مولائے کائنات کے ساتھ اور مولائے کائنات حق کے ساتھ، لیکن سامنے سے جو ہستیاں تھیں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے اور ان کا احترام بھی امت پر لازم اور واجب ہے۔ حالانکہ حضرت طلحہ حضرت زبیر اس جنگ کو لیڈ کر رہے تھے، وہاں پر ان لوگوں کی قیادت کر رہے تھے، مگر
جب مولائے کائنات نے یہ بتایا حضرت طلحہ اور زبیر کو، وہ جو احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی کہ ایک مرتبہ طلحہ اور زبیر علی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کریں گے، لڑیں گے، تو دونوں کو حیرت ہوئی تھی، مولائے کائنات کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ اس وقت پوچھا گیا تھا حق پر کون ہوگا، تو کہا تھا کہ علی حق پر ہوں گے۔ اب چونکہ وہ اصحاب ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ان سے اجتہاد ہوا، اور اجتہاد میں گویا کہ ان سے خطأ اجتہادی ہوئی۔ اس بنیاد پر ان لوگوں کو لعن طعن کرنا یا جو ہے وہ ان لوگوں کی برائی بیان کرنا یا ان کو برا کہنا، ان پہ جو ہے وہ شب و ستم کرنا، یہ اہل سنت کا شعار نہیں، بلکہ دوران جنگ جس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی گئی کہ حضور نے یہ بات کہی تھی، تو وہ میدان چھوڑ کر جانے لگے۔ جب وہ میدان چھوڑ کر جانے لگے تو مروان بدبخت نے تیر چلایا اور ان کو شہید کر دیا، کہ وہ جانتا تھا کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے میدان چھوڑ کر تو پھر کیا حال ہوگا، تو اس نے شہید کیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح سے ایک ظالم نے شہید کر دیا۔ یہ دونوں حضرات کو احساس تھا اور یہ لوگ پیچھے ہو گئے تھے، لیکن لوگوں نے جانے نہیں دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اس طرح سے ان اصحاب کی کوئی برائی بیان نہیں کی جا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے سامنے میرے صحابہ کا ذکر ہو تو ان صحابہ کا احترام کرو، تعظیم کرو، اور زبان کو بہت احتیاط دو۔ پھر اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی، جنگ صفین جسے کہا جاتا ہے، اور اس جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولائے کائنات کے لشکر دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ بڑی گھمسان کی وہ جنگ ہوئی۔ ان کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ مولائے کائنات کا وہی جواب تھا جو اہل جمل کے لیے تھا، لیکن بعد میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں اس میں لوگ شہید ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ بیچ میں حکم کا معاملہ آیا، اور جب حکم کا معاملہ آیا تو جو مولائے کائنات کے ساتھ تھے وہ لوگ ان میں سے کچھ لوگ الگ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے، اگر کسی کو حکم بنائیں گے تو گویا کہ قرآن کے خلاف ہے، اور کسی کو حکم بنانا معاذ اللہ کفر ہے۔ اور ان ظالموں نے مولائے کائنات کو ہی کافر کہنا شروع کیا، اس کو خوارج کا گروہ کہتے ہیں۔ مولا مشکل کشا نے ان کو بھی طے کیا، ان کو بھی ختم کیا۔ وہ جنگ نہروان تھی۔ اس طرح مولائے کائنات کے دور میں یہ 3 جنگیں خاص طور پر ہے، لیکن نہروان والے جو خارجی ہیں ہم ان کا کوئی دفاع نہیں کرتے اور ان کی کوئی تائید حمایت نہیں کرتے۔ ان بدبختوں نے مولائے کائنات کو کافر کہا اور مولائے کائنات کی توہین کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خارجیوں کی برائی بیان فرمائی، ان کی نشانی بیان فرمائی، ان کو جو ہے وہ شر البریہ فرمایا کہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں وہ لوگ، اور ان کی نشانی بیان کی کہ وہ کثرت کے ساتھ حلق کریں گے، یعنی کہ سر کثرت سے منڈائیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ کثرت سے عبادتیں کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ صحابہ سے فرمایا ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی تلاوت کو دیکھ کر تم اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے، اور وہ لوگ دین میں ایسا غلو کریں گے کہ جتنا سنت کے مطابق وہ لباس پہننا ہے، نیچے کی ازار پہننا ہے، اس سے بہت زیادہ اونچا وہ پاجامہ پہنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی نشانی بیان فرمائی، اور پھر جو ہے ارشاد فرمایا کہ جو ان لوگوں کے ساتھ قتال کرے گا اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت کے بہترین لوگ ہوں گے، اور پھر ان کا جو لیڈر ہوگا، جو ان کو لیڈ کرے گا، اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ عورت کے پستان کی طرح ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت مولائے کائنات نے لشکر بھیجا، اور جب ان کو قتل کیا گیا تو مولائے کائنات نے پوچھا کہ وہ شخص ملا جس کا ہاتھ عورت کے پستان کی طرح تھا، تو لوگوں نے کہا نہیں نظر آیا، تو مولا مشکل کشا نے ڈھونڈا، بالآخر وہ شخص نظر آیا، اور مولائے کائنات نے فرمایا اللہ سچا ہے اور اللہ کا رسول سچا ہے۔ پھر اس کے بعد خوارج کے گروہ کے کچھ لوگ بچ گئے تھے، ان میں سے ان لوگوں نے دیکھا کہ پوری خارجی جماعت کو مولائے کائنات نے ختم کر دیا ہے، چند بچ گئے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ ان میں سے توبہ بھی کر چکے تھے اور توبہ کر کے مولائے کائنات کی طرف واپس پلٹ کر بھی آ گئے تھے، لیکن وہ چند جو بچے تھے ان میں سے 3 لوگ جو ہے مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر قسم کھاتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ اسلام کی 3 ہستیوں کو شہید کریں گے، ایک مولائے کائنات، دوسرے حضرت امیر معاویہ، اور تیسرے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ ان تینوں کے لیے جو ہے انہوں نے قتل کا، شہادت کا پلان بنایا، اور انہوں نے کہا ہم قتل کریں گے کیونکہ ان تینوں کی وجہ سے جو ہے معاذ اللہ جنگیں ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ تینوں اپنی مہم پر روانہ ہوئے، لیکن جب روانہ ہوئے تو جس نے حضرت امیر معاویہ پر وار کرنا تھا تو اس نے وار تو کیا، لیکن وہ وار جو ہے بہت ہلکا سا ان کو لگا اور وہ بچ گئے۔ اور حضرت عمرو ابن عاص کو جو شہید کرنے کے لیے گیا تھا تو اس دن اتفاق سے نماز فجر میں حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ مسجد ہی میں نہیں آئے، اللہ کو منظور تھا اور اس طرح وہ بھی بچ گئے۔ لیکن عبد الرحمن ابن ملجم، یہ بدبخت، ازلی بدبخت اور انتہائی منحوس اور غلیظ انسان، یہ شخص نے اپنے ذمے پر لیا تھا کہ وہ مولائے کائنات کو شہید کرے گا۔ اس نے زہر میں خنجر بجھایا اور زہر میں خنجر بجھا کر وہ کوفہ آیا، اور کوفہ آنے کے بعد جب وہ کوفہ پہنچا تو کوفہ پہنچ کر اس بدبخت نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی ہے، خوبصورت آواز ہے گانے کی،
جب وہ اس آواز کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ آواز سے زیادہ خوبصورت عورت کا چہرہ ہے. تو اس عورت کو کے متعلق اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس عورت کا تعلق بھی خارجیت سے تھا. اس بدبخت نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح تو کر لوں گی لیکن میں جو ہے وہ جو مہر کی شرط رکھوں گی شاید وہ مہر ادا کرنا تیرے بس میں نہیں ہے. اور اس عورت نے جس کا نام قطام تھا اس بدبخت کو نے جب کہا کہ تو میرا مہر ادا نہیں کر سکے گا تو اس نے تیخ میں آ کر کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں تو جو مہر کہے گی ادا کروں گا. اور پھر اس نے کہا کہ 3000 درہم کے علاوہ میرا مہر جو ہے وہ علی کا قتل ہوگا اور معاذ اللہ علی پاک کی شہادت ہوگی. تو چونکہ یہ اسی مقصد کے لیے آیا تھا اس کو تو ایسا لگا کہ جس مقصد کے تحت میں آیا ہوں وہی بات یہ کر رہی ہے. اس نے اس کو منظور کر لیا اور منظور کرنے کے بعد 17 رمضان المبارک تھی. رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی. جمعۃ المبارکہ کا دن تھا. مولا مشکل کشا مولا کائنات کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب نماز فجر کے لیے جاتے تو آواز لگاتے جاتے الصلاۃ 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 نماز نماز. یعنی آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جو ہے نماز کی طرف دعوت دیتے ہوئے فجر میں لوگوں کو جگاتے ہوئے جاتے. اس سے یہاں یہ بات آپ کو بتا دوں علی والوں اہل بیت سے محبت کرنے والوں صحابہ کرام کا احترام کرنے والوں خود بھی فجر میں اٹھو اور نماز فجر میں لوگوں کو اٹھایا کرو. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ. جبکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بڑا ہنگامہ تھا بڑی شورش تھی اور بہت زیادہ طوفان بدتمیزی بلوائیوں نے بپا کیا تھا باغی گروپ نے بپا کیا تھا. حتیٰ کہ مسجد نبوی شریف میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے آنے نہیں دیا تھا. اور آپ نے سنا کہ کم و بیش 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے گھر کے اندر ان لوگوں نے قید کر رکھا محاصرے میں رکھا. تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جب ہو گئی اکابر صحابہ مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ علی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سب سے زیادہ آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ مومنوں کے خلیفہ ہوں اور خلافت کی مسند کو آپ زینت بخشیں. مولا مشکل کشا نے فرمایا نہیں. پھر بعد میں مولائے کائنات کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرضی پیش کی کہ آپ اگر اس مسند کو زینت نہ بخشیں گے تو خوف ہے کہ اتنا بڑا حادثہ تو ہو گیا مزید امت انتشار اور افتراق کا شکار ہو جائے گی. بالآخر مولا مشکل کشا نے ہاتھ بڑھایا اور سارے اصحاب جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے سب نے بالاتفاق مولائے کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی. لیکن حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں حضرات نے بیعت نہیں کی. بعد میں انہوں نے بھی بیعت کر لی اور اس کا ذکر آگے آتا ہے. ان کی بیعت کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے لیکن وہ بعد میں ہے. جنگ جمل کی اختتامی ساعتوں میں ان حضرات نے حضرت سیدنا مولائے کائنات کی بیعت کر لی تھی. مولا مشکل کشا کی جب بیعت ہو گئی تو ان کی بیعت کے بعد ابھی خلافت کو بظاہر استحکام نصیب بھی نہ ہوا تھا چونکہ مولائے کائنات نئے نئے خلیفہ ہوئے تھے اور وہ جو باغی گروپ کی شورشیں تھی ہنگامہ آرائیاں تھی وہ معاملات تھے ابھی وہ مستحکم خلافت نہیں ہو سکی تھی اور ان شورشوں کو دبایا نہیں جا سکا تھا. کہ ایسے میں ایک سوال اٹھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ان لوگوں کو اس کا بدلہ ان سے لیا جائے اور ان سے قصاص طلب کیا جائے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کو بلایا گیا اور حضرت نائلہ جو وہاں پر موجود تھی ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ عثمان غنی کا قاتل کون ہے. انہوں نے کہا میں نہیں پہچانتی مجھے نہیں پتا کون ہے. البتہ 2 لوگوں نے مل کر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا میں انہیں نہیں جانتی. ہاں ان 2 لوگوں کے ساتھ جو شخص وہاں پر موجود تھے میں ان کو پہچانتی ہوں وہ محمد ابن ابو بکر ہیں. لیکن محمد ابن ابو بکر نے قتل نہیں کیا ہے. انہوں نے داڑھی پکڑی اور داڑھی پکڑ کر جب ان کو تماچا مارا تو حضرت عثمان غنی نے کہا اے ابو بکر کے بیٹے اگر تیرے باپ حضرت ابو بکر صدیق اس منظر کو دیکھتے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی. بس انہوں نے وہ معاملہ چھوڑ کر وہ دور ہو گئے اور وہ دور ہٹے اور ان دونوں نے وہ جو 2 موجود تھے یعنی وہ 2 مصری ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا. لیکن چونکہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے والی خاتون تھی ان اجنبی لوگوں کو انہوں نے نہیں پہچانا. حضرت محمد بن ابو بکر کو بلا کر پوچھا تو محمد بن ابو بکر نے کہا ہاں
یہ صحیح کہتی ہے، مجھے آج تک اس کا احساس ہے کہ میں نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کیوں پکڑی تھی. اس میں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور نادم اور شرمندہ ہوں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کیا. لیکن چونکہ وہ قاتل نہیں تھے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر یہ بات فرمائی ہے اور یہ بات لکھی ہے کہ وہ قاتل نہیں تھے اور یہ معاملہ ہوا، اور اس پر تمام مورخین نے یہی بات بیان فرمائی ہے. جو لوگ قاتل تھے اس میں سے ایک اسود تھا، لیکن چونکہ حضرت نائلہ اس کو اس وقت نہیں پہچانتی تھی، تو یہ بات جب اٹھائی گئی کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، تو مولائے کائنات یہی فرماتے تھے کہ قاتل کون ہے، اس کا ثبوت، کن لوگوں نے قتل کیا، ان کو نامزد کیا جائے. اور پھر اس پر جو ہے جنگ جمل ہوئی. جنگ جمل میں یقیناً حق مولائے کائنات کے ساتھ تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے اللہ حق کو ادھر کر دے جدھر علی ہو، العلی مع الحق الحق مع العلی، کہ حق جدھر علی جدھر جدھر جائیں ادھر ہی حق چلا جائے. اب اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ حق پر ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے. لیکن جب معاملہ مولا علی کا آتا ہے تو پھر یہ بات ہوتی ہے جدھر علی ہے ادھر ہی حق ہے. تو یہ حق مولا، جتنی جنگیں ہوئی سب میں حق مولائے کائنات کے ساتھ اور مولائے کائنات حق کے ساتھ. لیکن سامنے سے جو ہستیاں تھیں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے، اور ان کا احترام بھی امت پر لازم اور واجب ہے. حالانکہ حضرت طلحہ حضرت زبیر اس جنگ کو لیڈ کر رہے تھے، وہاں پر ان لوگوں کی قیادت کر رہے تھے، مگر جب مولائے کائنات نے یہ بتایا حضرت طلحہ اور زبیر کو وہ جو احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی کہ ایک مرتبہ طلحہ اور زبیر علی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کریں گے، لڑیں گے، تو دونوں کو حیرت ہوئی تھی، مولائے کائنات کو بھی حیرت ہوئی تھی. اس وقت پوچھا گیا تھا حق پر کون ہوگا، تو کہا تھا کہ علی حق پر ہوں گے. اب چونکہ وہ اصحاب ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ان سے اجتہاد ہوا، اور اجتہاد میں گویا کہ ان سے خطأ اجتہادی ہوئی. اس بنیاد پر ان لوگوں کو لعن طعن کرنا یا جو ہے وہ ان لوگوں کی برائی بیان کرنا یا ان کو برا کہنا، ان پہ جو ہے وہ شب و ستم کرنا، یہ اہل سنت کا شعار نہیں. بلکہ دوران جنگ جس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی گئی کہ حضور نے یہ بات کہی تھی، تو وہ میدان چھوڑ کر جانے لگے. جب وہ میدان چھوڑ کر جانے لگے تو مروان بدبخت نے تیر چلایا اور ان کو شہید کر دیا، کہ وہ جانتا تھا کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے میدان چھوڑ کر تو پھر کیا حال ہوگا. تو اس نے شہید کیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح سے ایک ظالم نے شہید کر دیا. یہ دونوں حضرات کو احساس تھا اور یہ لوگ پیچھے ہو گئے تھے، لیکن لوگوں نے جانے نہیں دیا اور ان کو شہید کر دیا. اس طرح سے ان اصحاب کی کوئی برائی بیان نہیں کی جا سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے سامنے میرے صحابہ کا ذکر ہو تو ان صحابہ کا احترام کرو، تعظیم کرو اور زبان کو بہت احتیاط دو. پھر اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی، جنگ صفین جسے کہا جاتا ہے، اور اس جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولائے کائنات کے لشکر دونوں آمنے سامنے ہوئے. بڑی گھمسان کی وہ جنگ ہوئی. ان کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کو سزا دی جائے. مولائے کائنات کا وہی جواب تھا جو اہل جمل کے لیے تھا. لیکن بعد میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں اس میں لوگ شہید ہوئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ بیچ میں حکم کا معاملہ آیا، اور جب حکم کا معاملہ آیا تو جو مولائے کائنات کے ساتھ تھے وہ لوگ ان میں سے کچھ لوگ الگ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے. اگر کسی کو حکم بنائیں گے تو گویا کہ قرآن کے خلاف ہے، اور کسی کو حکم بنانا معاذ اللہ کفر ہے. اور ان ظالموں نے مولائے کائنات کو ہی کافر کہنا شروع کیا. اس کو خوارج کا گروہ کہتے ہیں. مولا مشکل کشا نے ان کو بھی طے کیا، ان کو بھی ختم کیا. وہ جنگ نہروان تھی. اس طرح مولائے کائنات کے دور میں یہ 3 جنگیں خاص طور پر ہے. لیکن نہروان والے جو خارجی ہیں ہم ان کا کوئی دفاع نہیں کرتے اور ان کی کوئی تائید حمایت نہیں کرتے. ان بدبختوں نے مولائے کائنات کو کافر کہا اور مولائے کائنات کی توہین کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خارجیوں کی برائی بیان فرمائی، ان کی نشانی بیان فرمائی، ان کو جو ہے وہ شر البریہ فرمایا کہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں وہ لوگ، اور ان کی نشانی بیان کی کہ وہ کثرت کے ساتھ حلق کریں گے، یعنی کہ سر کثرت سے منڈائیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ کثرت سے عبادتیں کریں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. صحابہ سے فرمایا ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی تلاوت کو دیکھ کر تم اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے. اور وہ لوگ دین میں ایسا غلو کریں گے کہ جتنا سنت کے مطابق وہ لباس پہننا ہے، نیچے کی ازار پہننا ہے، اس سے بہت زیادہ اونچا وہ پاجامہ پہنیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی نشانی بیان فرمائی اور پھر جو ہے ارشاد فرمایا کہ جو ان لوگوں کے ساتھ قتال کرے گا اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت کے بہترین لوگ ہوں گے. اور پھر ان کا جو لیڈر ہوگا، جو ان کو لیڈ کرے گا، اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ عورت کے پستان کی طرح ہوگا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں حضرت مولائے کائنات نے لشکر بھیجا، اور جب ان کو قتل کیا گیا تو مولائے کائنات نے پوچھا کہ وہ شخص ملا جس کا ہاتھ عورت کے پستان کی طرح تھا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں نظر آیا. تو مولا مشکل کشا نے ڈھونڈا، بالآخر وہ شخص نظر آیا اور مولائے کائنات نے فرمایا
اللہ سچا ہے اور اللہ کا رسول سچا ہے۔ پھر اس کے بعد خوارج کے کچھ لوگ، خوارج کے گروہ کے کچھ لوگ بچ گئے تھے، ان میں سے ان لوگوں نے دیکھا کہ پوری خارجی جماعت کو مولا کائنات نے ختم کر دیا ہے، چند بچ گئے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ ان میں سے توبہ بھی کر چکے تھے اور توبہ کر کے مولا کائنات کی طرف واپس پلٹ کر بھی آ گئے تھے، لیکن وہ چند جو بچے تھے ان میں سے 3 لوگ جو ہے مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر قسم کھاتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ اسلام کی 3 ہستیوں کو شہید کریں گے، ایک مولا کائنات، دوسرے حضرت امیر معاویہ اور تیسرے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ ان تینوں کے لیے جو ہے انہوں نے قتل کا، شہادت کا پلان بنایا اور انہوں نے کہا ہم قتل کریں گے کیونکہ ان تینوں کی وجہ سے جو ہے معاذ اللہ جنگیں ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ تینوں اپنی مہم پر روانہ ہوئے، لیکن جب روانہ ہوئے تو جس نے حضرت امیر معاویہ پر وار کرنا تھا تو اس نے وار تو کیا، لیکن وہ وار جو ہے بہت ہلکا سا ان کو لگا اور وہ بچ گئے۔ اور حضرت عمرو ابن عاص کو جو شہید کرنے کے لیے گیا تھا تو اس دن اتفاق سے نماز فجر میں حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ہی میں نہیں آئے، اللہ کو منظور تھا اور اس طرح وہ بھی بچ گئے۔ لیکن عبد الرحمن ابن ملجم، یہ بدبخت، ازلی بدبخت اور انتہائی منحوس اور غلیظ انسان، یہ شخص نے اپنے ذمے پر لیا تھا کہ وہ مولا کائنات کو شہید کرے گا۔ اس نے زہر میں خنجر بجھایا اور زہر میں خنجر بجھا کر وہ کوفہ آیا، اور کوفہ آنے کے بعد جب وہ کوفہ پہنچا تو کوفہ پہنچ کر اس بدبخت نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی ہے، خوبصورت آواز ہے گانے کی۔ جب وہ اس آواز کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ آواز سے زیادہ خوبصورت عورت کا چہرہ ہے، تو اس عورت کو کے متعلق اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کا تعلق بھی خارجیت سے تھا۔ اس بدبخت نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح تو کر لوں گی، لیکن میں جو ہے وہ جو مہر کی شرط رکھوں گی شاید وہ مہر ادا کرنا تیرے بس میں نہیں ہے۔ اور اس عورت نے جس کا نام قطام تھا، اس بدبخت کو نے جب کہا کہ تو میرا مہر ادا نہیں کر سکے گا تو اس نے تیخ میں آ کر کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں تو جو مہر کہے گی ادا کروں گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ 3000 درہم کے علاوہ میرا مہر جو ہے وہ علی کا قتل ہوگا اور معاذ اللہ علی پاک کی شہادت ہوگی۔ تو چونکہ یہ اسی مقصد کے لیے آیا تھا، اس کو تو ایسا لگا کہ جس مقصد کے تحت میں آیا ہوں وہی بات یہ کر رہی ہے، اس نے اس کو منظور کر لیا۔ اور منظور کرنے کے بعد 17 رمضان المبارک تھی، رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، جمعۃ المبارکہ کا دن تھا۔ مولا مشکل کشا، مولا کائنات کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب نماز فجر کے لیے جاتے تو آواز لگاتے جاتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، یعنی آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جو ہے نماز کی طرف دعوت دیتے ہوئے فجر میں لوگوں کو جگاتے ہوئے جاتے۔ اس سے یہاں یہ بات آپ کو بتا دوں، علی والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، صحابہ کرام کا احترام کرنے والوں، خود بھی فجر میں اٹھو اور نماز فجر میں لوگوں کو اٹھایا کرو، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ